اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، بہن بھائیو، آپ سب کو سلام۔ بیٹا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ملاقات ایک شرک کرنے والے بندے سے ہوئی تھی جو اللہ کا شریک بننا چاہتا تھا، اور میری ملاقات اللہ کے دوست سے بھی ہوئی، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی اگر میں دونوں واقعات ایک ساتھ بتاؤں گا، اسی لیے میں پھر آج آپ کو اس کا ایک حصہ سناتا ہوں جو اللہ سے شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ 2011 میں بیٹا میں تھائی لینڈ گیا، تھائی لینڈ سے بائی روڈ میں ملیشیا گیا۔ تھائی لینڈ کا ماحول جو تھا وہ مجھے پسند آیا، وہاں پہ جو عورت کی تذلیل وغیرہ تھی وہ مجھے پسند آئی، جاب جو مجھے ملی وہ بھی مجھے پسند آئی، تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے جاب تو یہاں کرنی ہی نہیں ہے، میں ملیشیا چلا گیا۔ وہ ایک اسلامی ملک تھا۔ پہلا شہر جو اس کا میں نے دیکھا وہ کوتا بارو تھا، وہاں پہ میری ملاقات اللہ کے ایک بندے سے ہوئی تھی، لیکن وہ بات میں آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ پہلے میں آپ کو اللہ سے شرک کرنے والے بندے کے متعلق بتاتا ہوں۔ جوہر بارو ایک شہر تھا، وہاں سے آگے ایک ایسا ان کا علاقہ تھا جو سمندر کے اندر تھا، اور 24 گھنٹے وہاں پہ بارش ہوتی تھی، اس کو رین فارسٹ کہتے ہیں۔ ٹورزم کے آفس میں گیا وہاں جانے کے لیے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہیلی کاپٹر آپ ہائر کریں اور وہاں جائیں۔ 3 دن کا پیکیج انہوں نے مجھے بتایا، کافی ایکسپینسو تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک پارٹنر دے دیتے ہیں، اس طرح آپ کا کرایہ بھی آدھا ہو جائے گا، خرچہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈیٹ وغیرہ طے کر لی۔ جس دن ہم نے جانا تھا اکٹھے ہوئے، پتہ چلا کہ یہ ہیں آپ کے پارٹنر جو ہیلی کاپٹر پہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سارے انتظامات مکمل ہو گئے، ہم فلائی کیے۔ تو رستے میں جب تعارف ہوا تو جب میں نے اس کو بتایا کہ آئی ایم پاکستانی، میں پاکستانی ہوں، پہلے تو وہ یقین نہ کرے کہ پاکستانی اس طرح سے کیسے سیر کر سکتا ہے، وہ تو ایک غریب ملک ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں وہاں کے لوگوں کو۔ میں نے کہا جی چھوڑیں، آپ وہاں کے امیر لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے، غریب کو بھی جانتے ہوں گے، میں مڈل کلاس آدمی ہوں، عام آدمی ہوں۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے جب مجھے بتایا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک یہودی تھا، اسرائیل کا۔ اب ہمارے درمیان تھوڑا سا غیب آ گیا کہ یہ کیا بن گیا ہے، مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ میں ایک عام مسلمان، وہ ایک یہودی، وہ میرے متعلق کچھ اور سوچتا تھا، میں اس کے متعلق کچھ اور سوچتا تھا۔ وہ مجھے دشمن کی نگاہ سے دیکھتا تھا، میں اسے دشمن کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اب 3 دن ہمیں اکٹھے رہنا تھا اور سفر بھی اکٹھے کرنا تھا۔ وہ نہ تو ہمارے پاس کوئی موبائل تھا، کوئی نظام نہیں تھا جس سے ہم علیحدہ علیحدہ دل لگا لیتے۔ خیر وہاں پہ پہنچے، جنگل میں ایک ہی جگہ پہ اتارے گئے۔ ہمارے پاس جو ہمارے بیگ تھے وہ ہم نے سمیٹے، وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا، میں دوسری سائڈ پہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی واپس آ گیا، میں بھی واپس۔ اب ہمیں کوئی بات نہیں کر رہے، یہی لگ رہا تھا کہ وہ میرا دشمن ہے، میں اس کا دشمن ہوں، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آہستہ سے اس نے بات شروع کی، مجھے پوچھا، میں نے بھی تھوڑی سی بات کی۔ آہستہ آہستہ ہماری بات آپس میں بڑھنے لگی، جنرل نالج کی باتیں ہونے لگی، تو میں نے بھی اس سے کچھ سوال کیے، اس نے کچھ مجھ سے سوال کیے، ہم دونوں، میں مطمئن ہو گیا۔ لیکن شام کو وہ بھی سوتے وقت یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سا پتھر اٹھا کے مجھے مارے گا، اور میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے، ساری رات ڈر میں، نہ وہ سو سکا نہ میں سو سکا۔ اس کے بعد صبح جب اٹھے تو اس نے ہمت کر کے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ یا میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں، ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی کریں، بائی چانس
اس نے بات سٹارٹ کی تو وہ بات مذہب سے سٹارٹ ہوگی. اس نے اپنے مذہب کے متعلق مجھے بتانا شروع کیا، اپنے انبیاء کرام کے متعلق میں سنتا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق میں سنتا گیا. بات ٹھیک تھی. اور جب میں نے بات کی تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی، اپنی سرکار سے شروع کی. تو اس کو میری بات زیادہ اچھی نہ لگی اور وہ بڑا عجیب سے لہجے سے سننے لگا. اس کو دل میں یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی بات کرے، حضرت موسیٰ کی کرے، کسی اور انبیاء کی بات کرے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرے. میں نے سوچا بھی اب میرے پاس تو جو مجھے پتہ ہے میں وہی بات کروں گا، اور جو سچائی ہے میں وہی بات کروں گا. جس پہ آ کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کمپلیٹ کر دیتا ہے، میں تو انہی کی بات کرتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوگی. تو ونعوذ باللہ استغفر اللہ. میں نے کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ، لیکن یہ بات تم کیسے کہتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں، دیکھیں اللہ کے پیارے جو نبی تھے وہ اسماعیل نہیں، اسحاق ابراہیم کو زیادہ پیارے تھے، تو آخری نبی بھی تو اسحاق کی نسل سے آنا چاہیے تھا، اسماعیل کی نسل سے نہیں آنا چاہیے تھا. میں نے کہا جی میرا اللہ تو مجھے یہ بتاتا ہے کہ اسماعیل بھی بہت پیارے تھے، اسحاق اپنی جگہ پیارے تھے، لیکن آخری نبی اسماعیل کی ہی نسل سے آنا تھا. اور اس کی پیشن گوئی تمام انبیاء نے کی ہیں، چاروں کتابوں نے کی ہے، تم کیسے کہتے ہو؟ اور مجھے غصہ بھی آتا تھا اس کی باتوں پہ. خیر درگزر ہی کرنا تھا، کٹھے سفر کر رہے تھے، کافی باتیں ہوئی. میں نے اپنے تھوڑے بہت علم کے مطابق جیسے بات کرتا تھا اس کو بات سمجھ آ جاتی تھی. ایٹ دا اینڈ جب وہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ مجھے لالچ دینے لگ گیا، مجھے کہنے لگ گیا، تعریف کرنے لگ گیا کہ آپ کا علم بہت اچھا ہے، آپ بولتے اچھا ہیں، میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ بہت امیر ہو جائیں گے، دنیا میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. میں نے کہا جی ایسی کون سی آفر آپ مجھے کرنے لگے ہیں؟ اس نے کہا جی میری ایک تنظیم ہے اور ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے سرکار کا بیان کرتے ہیں اپنی سرکار کا، اس طریقے سے بیان نہ کریں، عام انبیاء کی لسٹ میں ان کو رکھ کے عام اللہ کا نبی بنا کے پیش کریں اور مسلمانوں کو سمجھائیں کہ ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ کوئی خاص انبیاء نہیں تھے، جیسے تمام انبیاء تھے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی تھے. میں نے جب یہ بات سنی مجھے غصہ بھی آیا، بری بھی لگی، لیکن میں نے اسی سے یہ بات پوچھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پورے ایمانداری سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب ایک جیسے تھے، اللہ کی نظر میں ان کے مرتبے ایک جیسے تھے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر تم دل سے یہ مانتے ہو، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں یہ ماننے سے روکتی ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے افضل ترین رسول ہیں، اللہ کی ان سے محبت ہے، اللہ نے ان کے صدقے بہت سارے نبیوں کو معافی دی ہے. میں کہا آدم سے شروع ہو جاؤ، آدم کی توبہ بھی تو سرکار کی وجہ سے قبول ہوئی. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ مذہب سے ہٹ کے ذرا سوچیں، یہ دنیا بھی بڑی خوبصورت ہے، یہاں پہ رہنا ہے، دیکھیں اگر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. اس نے مجھے امیر ہونے کے بڑے آسان اور بڑے سیدھے سیدھے راستے بتائے، جس میں کوئی مجھے یہ بھی بات نہیں لگتی تھی کہ میں اسلام سے ہٹ جاؤں گا یا میں کوئی بہت بڑا شرک کر جاؤں گا. صرف ایک ہی کام تھا کہ سرکار کو عام انسان بنا دو. میں نے کہا یار میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انبیاء کی لسٹ میں رکھوں، عام رسولوں کی لسٹ میں رکھوں، کیونکہ اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اللہ ان کے متعلق کیسے کہتے ہیں، تو میں کیسے، میں تو اللہ کا
ایک ادنا سا بندہ ہوں, مجھ سے یہ نہیں ہوتا. خیر وہ اپنے کاموں میں لگ گیا, میں اپنی انجوائمنٹ کرتا رہا. اگلے دن پھر اس نے یہی بات مجھے اور بڑھا چڑھا کے لالچ دیا. وہ کہنے لگا کہ اللہ سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم اللہ کی غلطی کو درست کر رہے ہیں, آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں تو اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا, اللہ آپ پہ بڑی رحمتیں کرے گا جس طرح ہم پہ بڑی رحمتیں. میں نے کہا اچھا اب یہ دوسرے طریقے سے آپ مجھے قائل کر رہے ہو, چلو کوشش کرو, ہو سکتا ہے سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل سے کم ہو جائے, پہلے کوشش کر کے دیکھ لو. اس نے کافی لالچ, کافی طریقے, کافی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی, میں بھی سنتا رہا. لیکن جب بھی میں بات کروں سرکار سے اتنی محبت کی بات اسے سنا دوں, اتنے پیار کی بات سنا دوں, اور جب میں نے اس کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ سنایا, ایک تو میری اور اس کی زبان میں تھوڑا سا فرق تھا, میں اتنا زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاتا تھا. اس کی انگلش مجھ سے کافی اچھی تھی, میری انگلش بالکل کمزور تھی. میں تو اس کو بس سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. میں نے اس کو ایک بات سمجھائی کہ دیکھو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب گئے, میں کتابوں کی یا دوسری چیزوں کی بات نہیں کرتا, میں اپنے دل کی بات سناتا ہوں. تو اس وقت ہر چیز رک گئی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظام روک دیا, میں کہتا ہوں کہ کل کائناتوں کی روح ود جسم جب چلی گئی تو ہر نظام رک گیا. جس طرح انسان کے اندر روح ہوتی ہے اور روح سے سارا وہ نظام چلتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے روز آخر تک ہر چیز کی روح رواں ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ تو ہر چیز کی روح ہیں, اور اسی لیے اللہ کا تمام نظام رک گیا. جب آپ واپس آئے اپنے نور کے ساتھ, اپنے ظہور کے ساتھ, تو وہیں سے دوبارہ نظام شروع ہو گیا. جب یہ بات میں نے اس کو سنائی تو وہ بندہ حیران پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ قائل کرنا جانتے ہیں, بات کرنا جانتے ہیں, لیکن آپ کی سنے گا کوئی نہیں. آپ کو جو آفر میں کرتا ہوں یہ بہت بڑی ہے. اور اس نے ایک بہت بڑی آفر مجھے کر دی, وہ جو میں آپ کو ابھی ایکسپلین نہیں کر سکتا, بتا نہیں سکتا کہ وہ آفر کیا تھی اور کتنی بڑی تھی. لیکن اس کے بدلے میں وہ ایک ہی چیز مانگتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ کافر ہو جو, یہودی ہو جو, عیسائی ہو جو. وہ یہی کہتا تھا کہ آپ عشق مصطفیٰ کو چھوڑ دو, اس پہ بات کرنی چھوڑ دو. پھر مجھے سمجھ آئی کہ بالکل یہ ان کو پتہ ہے, اور انہوں نے آپ سرکار کے روزے کو میں سے آپ کا جسد خاکی بھی چرانے کی کوشش کی, اور ساری زندگی یہ سرکار کی محبت کے خلاف جنگ کرتے رہے, اور اس میں اللہ کے شریک بھی خود کو ٹھہراتے رہے. یہ اللہ کے اصل شریک تو یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے صحیح نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہی بالکل ٹھیک ہے, اور ہمیں تو ہماری سرکار نے یہی بتایا ہے کہ اللہ کے تمام فیصلے بہترین اور کمپلیٹ ہیں, اور اللہ نے تمام سلسلے کمپلیٹ کر دیے ہیں. آخری دن تھا, یہودی نے مجھ سے کہا کہ آج ہم واپس جا رہے ہیں, آپ نے کچھ سوچا, کوئی فیصلہ کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں, میں نے آپ کو اپنا فیصلہ سناؤں گا, لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے سوچنے دیں. جب ہمارا ہیلی کاپٹر ہمیں لینے آ گیا, ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے, تو اس وقت میں نے پھر اس یہودی سے پوچھا, میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے, تم بھی تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے اس کو ایک چیلنج کر دیا کہ آؤ ہم دونوں اکٹھے ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگاتے ہیں. میرا یقین ہے کہ میرا اللہ ہم دونوں کو محفوظ رکھے گا, ہم مریں گے نہیں. اگر ہم نہ مرے, بچ گئے, تو تم میری سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آنا, اور یہ جو فضول سوچیں ہیں ان کو چھوڑ دو, یہ تمہارے ایمان میں جو خلل ڈالتی ہیں ان کو چھوڑ کے ایک اچھے مسلمان بن جانا. اگر ہم مر گئے تو پھر تم اپنی باتوں کا جواب اپنے اللہ سے لے لینا, اور اللہ میرے ساتھ کرے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. جب میں نے اس کو یہ بات کہی, میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ چھلانگ لگائیں.
مجھے اپنے اللہ پہ بہت یقین ہے، اور مجھے اس سے بھی زیادہ یقین اس بات پہ ہے کہ میری سرکار ہم کے لیے رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے ہے، کسی ایک بندے، ایک فرقے، ایک انسان کے لیے۔ جب میں پورے جوش سے اس کو کہہ رہا تھا تو وہ بندہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تو تمہیں دنیا کی بات، میں نے کہا جی یہ دنیا آپ کو مبارک ہو، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سارے سلسلے، مجھ سے میرے ایمان کی قیمت نہ پوچھ۔ تو مجھ سے میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے، میری سرکار کا عشق خریدنا چاہتا ہے، اور اس کی قیمت کیا لگا رہا ہے؟ یہ دنیا تو میری سرکار نے کبھی اپنائی ہی نہیں تھی، نہ میری سرکار کے بندوں نے اپنائی ہے۔ تو جا کسی اور کو تلاش کر، میں وہ بندہ نہیں جو اس دنیا کی خاطر اپنی سرکار کا عشق بیچتا پھرتا ہوں، اللہ کا ایمان بیچتا ہوں۔ تمہیں بے شمار دنیا مل جائے گی، تیری تنظیم انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی اللہ پہ اختلاف نہیں کرتے، میری سرکار کے مرتبے مقام پہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہودیوں کو بھی اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں، صرف یہ اعتراض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مرتبہ کیوں دیا۔ سوچ لیں کہ ہم ان کا کام کر رہے ہیں کہ اپنا کر رہے ہیں۔ بیٹا سوچو، غور کرو، دیکھو، اور اللہ کے فیصلوں میں دخل اندازی نہ کرو۔ شکریہ۔